کردم آدھا گھنٹہ پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا تاکہ چاچا سائیں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے دور سے آتے چاچا سائیں کو دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ چاچا سائیں نے اپنے ساتھ آئی لڑکی کو کچھ کہتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تو ان سے پہلے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم کردم لالا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا۔ ارے میں آپ کی کزن دھڑکن۔ وہ اپنے محسوس انداز میں تیز تیز بول رہی تھی، جبکہ اس کے کپڑوں سے لے کر اس کے بات کرنے کا انداز تک کردم سائیں کو پسند نہ آیا تھا۔ آواز کم رکھو اور بات کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں نہ تو اس طرح سے بات کرتی ہیں اور نہ ہی اس طرح کا لباس پہنتی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کے اس طرح سے سخت لہجے پر دھڑکن خاموش سی ہو گئی۔ سویرا کی طرف ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ دیکھ ہی نہ پایا، کیونکہ اس کے کپڑے دھڑکن سے بھی زیادہ ناقابل قبول تھے۔ وہ چاچا سائیں سے گلے ملتا ہوا ان کا سامان گاڑی میں رکھوا کر گاڑی حویلی کے رستے پر ڈال چکا تھا۔ کردم کی ڈانٹ کھانے کے بعد وہ کافی دیر خاموش رہی۔ بابا نے بھی اس کی خاموشی نوٹ کی تھی، لیکن وہ دھڑکن تھی، زیادہ دیر چپ ہو کر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کو تو پیدا ہی بولنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ابھی ان کے سفر کو شروع ہوئے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دھڑکن کی ٹیپ ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو گئی۔ وہ اتنا کیسے بول سکتی ہے؟ کردم نے تو کبھی کسی لڑکی کو اس طرح سے بولتے ہوئے نہ سنا تھا۔ اور اوپر سے چاچا سائیں کا ہر ایک بات کا جواب دینا شاید انہی کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ اس کی باتوں سے کردم سخت اریٹیٹ ہو چکا تھا۔ بے فضول بے معنی باتیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ یقیناً اگر اس وقت وہ دھڑکن کے ساتھ اکیلا ہوتا تو اسے گاڑی سے باہر پھینک دیتا۔ چاچا سائیں، گھر ابھی بہت دور ہے، آپ لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ اس نے گاڑی ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے روکی۔ بابا سائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ احمد شاہ انکار کرتے دھڑکن نے معصومیت سے کہا۔ کردم نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر کچھ آرڈر کرنے لگا۔ سویرا، تم بھی کچھ کھا لو، احمد شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ وہ بہت دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ مجھے زہر کھلا دیں، آپ کے بھتیجے سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں، سویرا نے تپ کر کہا، جبکہ اس کے الفاظ کردم تک پہنچ چکے تھے۔ احمد شاہ نے اپنے قریب کھڑے کردم کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی نظریں جھکا گئی، لیکن چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ یقیناً یہ الفاظ اس تک پہنچانے کے لیے ہی بولے گئے تھے۔ کھانا کھا لے چاچا سائیں، پھر حویلی چلنا ہے۔ حوری اور تائشہ آپ لوگوں کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ کردم نے سویرا کو اگنور کرتے ہوئے کہا، بابا سائیں جلدی چلیں، مجھے حوری دیدہ سے ملنا ہے، میں نے حوری دیدہ کے لیے بہت سی شاپنگ کی ہے۔ دھڑکن نے پھر سے نان سٹاپ بولنا شروع کیا۔ اوف، یہ لڑکی کتنا بولتی ہے۔ کردم کی بڑبڑاہٹ وہ سن چکی تھی، جبکہ بابا سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ دور گئی۔ بابا سائیں، یہ حوری دیدہ سے جلتے ہیں کیونکہ ان کی منگیتیں، میرا مطلب ہے تائشہ دیدہ کے بارے میں بات نہیں کر رہی، اس لیے وہ احمد شاہ کے کان میں پھسپسائی، جو کردم نے بخوبی سن لیا، لیکن بولا کچھ نہیں کیونکہ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تائشہ کو اپنی زندگی میں کبھی اتنی اہمیت دی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے نام سے ڈسٹرب ہوتا۔ وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھتا تھا، اس کے نزدیک منگنی کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ تائشہ کے جذبات سے انجان ہے۔ سویرا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ چاچا سائیں کھانا کھا رہے تھے، جبکہ دھڑکن کھانے کے دوران بھی مسلسل بول رہی تھی۔ اس کا منہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک بار اسے منع کرے کہ کھانے کے دوران بات کرنے سے، لیکن چاچا سائیں جس طرح سے اس کی ہر بات توجہ سے سن رہے تھے، وہ کچھ بھی نہ بول سکا، سوائے اس کے کہ یہ لڑکی کتنا بولتی ہے۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے، جب دھڑکن بولی، بابا مجھے ہاتھ واش کرنے ہیں، کیونکہ احمد شاہ گاڑی پر چڑھ چکے تھے، اس لیے کردم نے یہ فریضہ بھی سر انجام دیا۔ زبان کو تھوڑا آرام بھی دیا جاتا ہے دھڑکن، یہ صرف بھگ بھگ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ اس کے ہاتھ دلاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا، اور پھر وہ گاڑی کی طرف ہٹ گیا، جبکہ اس پیچھے سے ایک لفظ سنائی دیا تھا، خروش شاہ۔ دادا سائیں اور مقدم شاہ شہر آئے تھے۔ دادا سائیں کو بہت ضروری کام نہ تھا، لیکن مقدم جانتا تھا کہ وہ شہر کیوں آئے ہیں۔ دادا سائیں کو آفس چھوڑنے کے بعد وہ حوریہ کے لیے کوئی پریزنٹ لینے باہر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب حوریہ اس کے نام کی انگوٹھی پہنے وہ اسے کوئی گفٹ دے، بس اسی لیے اس کا گفٹ لینے مارکیٹ آ گیا۔ اسے ایک بہت نفیس اور خوبصورت سا بریسلیٹ پسند آیا تھا۔ سر، یہ بک چکا ہے، کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے آدمی نے اسے بتایا تو اس نے قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں بکا ہے، اسے میں خریدوں گا، تم مجھ سے اس کی ڈبل قیمت لینا، پیک کرو اسے، مقدم نے آرڈر دیا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بریسلیٹ بک چکا ہے اور وہ ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں، ہم ان کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ آدمی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ 3 گنا قیمت لے لو، اس بار مقدم نے آفر کی تھی۔ سوری سر، یہ 4 گنا لے لو، وہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بولا تھا۔ آئی ایم سو سر، آپ لے لیں، میں آج سے یہ بریسلیٹ آپ کو۔ اس کی ریوالور سے ڈر کر آدمی نے فوراً اس کی بات مان لی۔ مقدم کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھا تھا۔
جو چیز اسے اپنی حوری کے لیے پسند آ گئی تھی وہ اسے کسی اور کو کیسے لینے دیتا۔ بریسلٹ پیک کرو، اور واپس اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ رضوانہ تو ہر تھوڑی دیر میں سویرا اور دھڑکن کی نظر اتار رہی تھی، جبکہ دھڑکن مزے سے حوریہ اور تائشہ سے باتیں کر رہی تھی۔ سویرا کسی کو اہمیت دیے بغیر اپنے کمرے کا بوجھ کر آرام کرنے جا چکی تھی۔ اس کا کھینچا کھینچا انداز سب نے نوٹ کیا تھا۔ حوریہ کو تو بس اتنا پتہ تھا کہ وہ مقدم شاہ کی منگیتر ہے اور ان کی شادی ہونے والی ہے، لیکن مقدم شاہ کی کل والی باتیں کہ مامی اس کا رشتہ مانگنے آئیں گی، اگر مقدم شاہ کی شادی سویرا سے ہونے والی ہے تو وہ اس کا رشتہ کیوں مانگنے والا ہے؟ وہ صبح سے گھر سے غائب تھا، دادا سی نے ایک ضروری کام کے لیے بھیجا تھا۔ سویرا خوبصورت تو بہت تھی لیکن موڈی تھی۔ اس نے حوریہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ چھوٹے ماموں سے بہت اچھے تھے۔ تائشہ تو کب سے ان کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کا بھی بہت دل چاہا کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے، لیکن وہ ہمیشہ سے اس معاملے میں زیرو تھی، جبکہ دھڑکن کے لیے اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ تو جب سے آئی تھی اس کے ساتھ تھی، کچن میں، روم میں، ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ احمد شاہ نے ایک نظر سامنے فل سائز کی تصویر کو دیکھا، جہاں دادا سی اپنے دونوں پوتوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ کردم بے شک بہت پرکشش نوجوان تھا، لیکن مقدم کے چہرے کی خوبصورتی اسے الگ بناتی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو احمد سی؟ رضوانہ نے انہیں تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی بچی کا نصیب دیکھ رہا ہوں دیدا سی۔ ماشاءاللہ، مقدم بہت خوبصورت ہے۔ کہاں ہے؟ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، احمد شاہ نے پوچھا۔ وہ بابا سی کے ساتھ شہر گئے ہیں، رات دیر سے واپس آئیں گے۔ آپ بیٹھیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ رضوانہ ان کی قریب سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ احمد شاہ کا سارا دھیان سامنے تصویر پر پرکشش نوجوان کی طرف تھا۔ یہ کردم شاہ شکل سے بالکل بھی پینڈو نہیں لگتا، یہ تو کافی ہینڈسم ہے۔ نہ جانے مقدم شاہ کیسا دکھتا ہوگا۔ کمرے میں آ کر سویرا کا دھیان کردم کی طرف گیا۔ ضروری نہیں کہ دونوں ایک جیسے ہوں، کردم شاہ تو کافی پڑھا لکھا لگتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مقدم کے بارے میں سوچنے لگی تھی، لیکن یہ فیصلہ تو وہ کر کے آئی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مقدم شاہ کی دلہن تو کبھی نہیں بنے گی۔ مجھے مقدم لالا اور دادا سی سے ملنا ہے۔ وہ لوگ کب تک آئیں گے؟ دھڑکن نے پوچھا۔ رات تک وہ کسی کام کے لیے شہر گئے ہوئے ہیں، آنے میں بہت وقت لگ جائے گا، حوریہ نے کھانا بناتے ہوئے بتایا۔ مقدم لالا بڑے ہیں یا کردم لالا؟ ایک اور اچھلتا کودتا سوال آیا۔ حوریہ مسکرائی۔ کردم لالا مقدم لالا سے 17 دن بڑے ہیں، وہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ سب سے پہلے کردم لالا، پھر مقدم لالا، پھر سویرا دیدا، پھر تائشہ دیدا، پھر میں، اور پھر سب سے پیاری دھڑکن احمد شاہ۔ حوریہ کے بولنے سے پہلے ہی دھڑکن نے ایک ادا سے کہا تو حوریہ مسکرائی، جبکہ کچن کے دروازے پہ کھڑا کردم اس کے اپنے بارے میں خیالات جان کر سر جھٹکتے ہوئے حوریہ کو مخاطب کیا۔ ایک کپ چائے بنا دو حوری۔ اوہو، آپ اتنی زیادہ چائے پیتے ہیں؟ چائے پینے سے انسان کالا ہو جاتا ہے، اور آپ کے لال لال ٹماٹر جیسے گال جلی ہوئی ڈبل روٹی جیسے ہو جائیں گے، وہ تیز تیز بولی، جبکہ حوریہ اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چائے بنا کر کمرے میں لے آنا، وہ اسے اگنور کرتا کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ عجیب خروس بندے ہیں یہ، مسکرانا گناہ ہے کیا؟ اس نے پیچھے سے دھڑکن کی بڑبڑاہٹ سنی۔ اس لڑکی کا منہ بند نہیں ہو سکتا کیا؟ وہ خود سے سوال کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پھوپھو سی، دادا سی کب واپس آئیں گے؟ اب تو رات کے 10 بج چکے ہیں، کب آئیں گے؟ ابھی تو مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ دھڑکن کب سے مسلسل ٹہلتی شاہ سی کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا سی آپ سو جائیں، سویرا تو کب کی سو چکی ہے۔ رضوانہ کب سے اسے سونے کے لیے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر بابا سی نے اسے دیکھ لیا تو غصے ہوں گے۔ وہ تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور رضوانہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ دھڑکن اپنی بات پر قائم رہے گی، آخر پوتی تو انہی کی ہے۔ لیکن ان کو ٹائم لگے گا۔ رضوانہ نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ اگر میں بھی دادا سی اور دیدا کی طرح سو گئی تو کتنا برا لگے گا انہیں، اس لیے مجھے انتظار کرنا ہے۔ آپ فون کریں نا ان کو، جلدی آئیں، میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں، وہ معصومیت سے کہتی اب رضوانہ پھوپھو سے کہنے لگی۔ لیکن ان کے آنے میں بہت وقت لگے گا، وہ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ سو جائیں، صبح ان سے مل لیجیے گا۔ نہیں، آپ سو جائیں، میں ان کا انتظار کروں گی۔ وہ کمبل لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھوپھو سی نے ایک بار اس کی ضد دیکھی، پھر ہار مان کر خود بھی سونے کے لیے چلی گئیں، جبکہ ابھی تک دادا سی کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا سی، مجھے پتہ ہے آپ اتنی دیر سے حویلی اس لیے واپس جائیں گے تاکہ آپ چاچا سے نہ مل پائیں۔ مقدم شاہ نے ان کے ساتھ حویلی میں قدم رکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں اس نافرمان اولاد کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دادا سی نے ایک ہی جملے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خیر، میرے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ اپنے مطلب کی بات پر اتر آیا۔
مقدم سعید سویرا آپ کی منگیتر ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا، لیکن وہ اسے سمجھا نہیں سکتے تھے کہ انہیں پرواہ ہے۔ وہ اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے، سامنے صوفے پر دھڑکن کمبل میں بیٹھی جو انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے قریب آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ اف دادا سعید، آپ اس عمر میں بھی کتنے ہینڈسم ہیں۔ آئی لو یو۔ وہ تیز تیز بولتی ان کا گال چوم چکی تھی۔ دادا سعید نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ مقدم شاہ حیران اور پریشان اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ مقدم لالا، وہ اس کی طرف مڑی، آپ بھی بہت ہینڈسم ہیں، لیکن میرے دادا سعید سے تھوڑا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو مقدم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دادا سعید، آپ کی خوبصورتی اور صحت کا کیا راز ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کا مائک بناتے ہوئے ان کے سامنے کر کے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا باپ اور بہن کہاں ہیں؟ وہ روبدار لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ لوگ تو آپ سے پیار ہی نہیں کرتے، آپ کا ویٹ کیے بنا سو گئے، لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے تو نہیں سوئی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنی دونوں باہیں پھیلائے بولی اور پھر انہی باہوں سے ان کے گھٹ گھیرا بنایا۔ آپ ان دونوں سے ناراض ہو جائیں، وہ لوگ آپ سے ملے بغیر سو گئے، لیکن میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کا یہاں انتظار کر رہی تھی، باہر سردی میں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھا میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ وہ ان کے بازو کے ساتھ جھولے لینے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی ان پیاری پیاری حرکتوں پہ مقدم شاہ مسکرایا جا رہا تھا۔ اب مل لیا نا ہم سے، جاؤ تم بھی جا کر آرام سے سو جاؤ۔ وہ اپنے لہجے کو سخت بنا کر بولے، ہاں مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، میں تو بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اب ایک بار پھر سے ان کا گال چوم کر گڈ نائٹ کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہ سعید کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جو مقدم نہ دیکھ لے اس لیے جلدی سے چھپا گئے۔ آ گیا میرا چاند۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا تو اماں سے اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ جی ہاں آ گیا، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں آپ؟ وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بیٹا سعید، آپ نے صبح جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں سعید مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری اماں سعید، آپ کو میری وجہ سے اتنا انتظار کرنا پڑا۔ وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولا تو وہ مسکرائیں۔ کوئی بات نہیں میری جان، آپ کا انتظار آپ کی ماں کو برا نہیں لگتا۔ بتائیں کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ اماں سعید نے پوچھا۔ جی میں شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ارے بیٹا سعید، یہ تو بہت اچھی بات ہے، احمد بھائی بھی اسی سلسلے میں سویرا کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں صبح ہی احمد بھائی سے بات کرتی ہوں۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ سویرا کے نام سے آئی بیزاری دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنی بات جاری رکھی۔ میں حوریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں دادا سعید سے بات کر چکا ہوں، آپ ایک بار ان سے بات کر لیں۔ میں جانتا ہوں گھر کی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اس رسم و رواج کے مطابق ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ حوریہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اماں سعید کے چہرے پر پڑی، جو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اماں سعید، ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں حوریہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور حوریہ میری خواہش ہے اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کو آپ کی پسند کی ہر چیز ملے گی۔ مجھے آپ کی خوشی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چومتے باہر نکل گئی۔ ان کی آنکھوں کا پانی وہ دیکھ چکا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کی یہ نفرت حوریہ کے لیے اس سے بیکار لگتی تھی۔ وہ لوگ حوریہ کی باپ سے کی جانے والی نفرت بھی حوریہ سے کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا 19 سال پہلے حویلی کی بربادی حوریہ کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ چند دن کی بچی کیسے کسی کی بربادی کی وجہ بن سکتی ہے۔ برباد تو وہ ہوئی تھی جسے اس کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ اس کا باپ اسے الگ کر دیا گیا۔ باپ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتی تھی۔ 19 سال پہلے اصل بربادی تو حوریہ کی ہوئی تھی، جسے بربادی کی وجہ بنایا جا رہا تھا۔ کیا تم حوریہ کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر پاؤ گی؟ میں جانتا ہوں اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی کو اپنے سامنے اپنی بیٹے کی بیوی کے روپ میں قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ کیا تم اسے قبول کر پاؤ گی؟ جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، اور اگر تم اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر پائی تو دیکھو بہو، یہ بچی کے ساتھ ہی نہیں تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ نہیں بابا سعید، مجھے میری بیٹی کی خوشی کے آگے اور کچھ نہیں۔ میں مقدم سعید کی شادی حوریہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اگر ہاں کر دیں تو آج شام میں حوریہ کو مقدم سعید کے نام کی انگوٹھی پہنا دوں گی، نازیہ نے پوچھا۔ اور جہاں تک احمد بھائی کی بات ہو تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کہہ کر مطمئن کریں گے، لیکن میں اپنے بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہوں۔ ہاں ہم ایک بار حوریہ سے بات کر لیں پھر سوچیں گے۔ حوریہ سے کیا بات کرنی ہے شاہ سعید؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس حویلی میں رہے گی؟ اور ویسے بھی یہاں تک بات مقدم سعید کی خواہش کی ہے، جو آپ ہر حال میں پوری کریں گے، چاہے حوریہ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ حوریہ کو یہ فیصلے کا حق دیں گے تو وہ پہلے کی طرح انکار کر دے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سید حالم شاہ کا بیٹا پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں، وہ ہر حد پار کر جائے گا۔ کیا آپ مقدم سعید کی ضد سے واقف نہیں ہیں؟ آپ حوریہ کا رشتہ طے کر دیں،
وہ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گی، لیکن اگر آپ نے اسے فیصلے کا حق دیا تو وہ آپ کے لیے مقدم سعید کی ضد پوری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نازیہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھی تو شاہ سعید سوچ میں پڑ گئے۔ ہم تمہاری بیٹی کی شادی اپنے پوتے سے کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ تم ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے احسن ملک، تم ساری زندگی ہم سے بھیک مانگو گے لیکن ہم تم پر ترس نہیں کھائیں گے۔ تاریخ ایک بار پھر سے دہرائی جائے گی، جس طرح سے تم نے ہم سے ہماری بیٹی چھین لی، اب تم اپنی بیٹی کے لیے تڑپو گے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی کے لوگ باہر لان میں تازہ ہوا سے لطف اندوز ہونے لگے۔ سویرا جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، اسے کسی سے کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ بابا سعید اس سے ناراض تھے اور دھڑکن کو بھی اس سے بات کرنے سے منع کر چکے تھے، اور حویلی کے لوگوں کو وہ خود منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ حوریہ تو اسے دھڑکن کی کاپی لگ رہی تھی، جبکہ تائشہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی تاکہ وہ اسے فیشن کے بارے میں کچھ سکھا سکے۔ تائشہ کو تو اس کا ہر انداز اچھا لگ رہا تھا، اس کے میک اپ سے لے کر ڈریسنگ، اس سے تو وہ ہر انداز میں کمال لگ رہی تھی، جبکہ دھڑکن اسے بچی ہی لگی تھی جو دن رات اچھلتی کودتی رہتی ہے، اور اب اس کی ڈریسنگ بھی حوریہ جیسی ہی ہو گئی تھی۔ اپنے سے زیادہ بڑا دوپٹہ جو ہر وقت اس کے پیروں میں گرا ہوتا یا کہیں رکھ کر بھول جاتی، لیکن کردم شاہ کے سامنے نہ جانے اس کا دوپٹہ کیسے سر پر ٹکتا تھا۔ شاید اس کی طرح اس کا دوپٹہ بھی کردم شاہ سے خوف کھاتا تھا۔ دادا سنگھ سے اس رات کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دن سے مقدم اور دادا سنگھ شہر گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر ذمہ داری کردم شاہ سنبھال رہا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ اتنے سارے کام ایک ساتھ کیسے کر لیتا ہے۔ ابھی وہ بیٹھے کچے امرود کھا رہی تھی کہ کردم شاہ آیا۔ احمد شاہ نے اسے دھڑکن کو گاؤں دکھانے کا کہا۔ آج صبح بڑی مشکل سے اس نے بابا سنگھ کو منایا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ میں بھیج دینا، لیکن کردم سعید کے ساتھ نہیں۔ بابا سنگھ، میں تو آپ کی اچھی بیٹی ہوں نا؟ معصومیت سے پوچھا۔ ایک پل کے لیے کردم نے بھی اس کا چہرہ دیکھا، لیکن پھر نظریں جھکا گیا۔ ہاں بیٹا سے اس لیے تو آپ کو بھیج رہے ہیں، بابا سنگھ نے محبت سے کہا، لیکن آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کردم شاہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اتنا بڑا کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ کردم شاہ کے سر سے پاؤں تک کی طرف اشارہ کیا، جو شاید اس کی بات کو سمجھ چکا تھا۔ حوریہ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آؤ، مجھے کچھ دیر بعد ڈیرے پر بھی جانا ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ تائشہ اس سے پوچھ بھی نہ پائی کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ آ سکتی ہے۔ حوریہ اور دھڑکن سے تو اس کا کوئی مطلب ہی نہ تھا، وہ تو بس کردم کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اب دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو کردم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی میں دھڑکن کی باتیں شروع ہو گئیں۔ کردم کے سامنے وہ تیز تیز بولنے سے احتیاط کرتی تھی، کیونکہ وہ پہلے دن ہی اسے ڈانٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی کسی کسی بات پر اس کی زبان تیزی پکڑ لیتی۔ ہائے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں اپنی باتوں میں مصروف ہیں اور وہاں کردم لالا بیچارے۔ اگر ہم تائشہ دیدہ کو بھی ساتھ لے آتے تو کردم لالا بھی بور نہ ہوتے، اور ویسے بھی کردم لالا تو ہر وقت ہی غصہ کرتے رہتے ہیں ان پر، اس نے ہلکی آواز میں کہا، لیکن کردم سن چکا تھا۔ مجھے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے تائشہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میری منگیتر ہے، اس کی عزت مجھ پہ فرض ہے۔ شادی کے بعد میرا سارا وقت اسی کے لیے ہوگا۔ اگر اس وقت میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا تو وجہ صرف یہ ہے کہ میں شادی کے بعد اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک منگنی کوئی ایسا رشتہ نہیں جس کی بنا پر تائشہ کو لے کر اپنے ساتھ لیے گھوموں۔ اس کی اہمیت میری زندگی میں تب ہوگی جب وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہوگی۔ کردم شاہ کے لہجے میں کوئی غصہ، کوئی سختی نہ تھی۔ اس کے بعد اسے ندی اور اپنی چند زمینیں دکھانے لے گیا، لیکن باغ میں جھولے دیکھنے کے بعد دھڑکن کا واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اپنی مثال آپ تھا، لیکن یہ باغ دھڑکن کا معصوم دل اس پر آ کر رکا تھا۔ کردم نے چلنے کا کہا تو وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی، جس کی وجہ سے کردم کو سختی دکھانی پڑی، تو وہ منہ پھلاتی جھولے سے اتری۔ تبھی ایک لڑکا دوڑتا ہوا ان کے پاس آ کر رکا۔ چھوٹے شاہ سائیں، وہ دور سے ہی اسے پکار رہا تھا۔ جاوید، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس کے قریب آ کر رکا تو کردم نے پوچھا۔ چھوٹے شاہ سائیں، وہ اکبر اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے، نکاح کی رسم ادا ہو چکی ہے، جاوید نے بتایا تو کردم شاہ کے ماتھے پر بے شمار شکنیں نمایاں ہوئیں، جبکہ اس کے غصے کی وجہ دھڑکن سمجھ نہیں پائی تھی۔ اکبر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ اگر دادا سنگھ گاؤں میں نہیں ہے تو ان کی مرضی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھائے گا؟ اس کی عقل کو ٹھکانے میں لگاؤں گا۔ تم چلو، میں پہنچتا ہوں۔ وہ حوریہ اور دھڑکن کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گھر کی عزت کے معاملے وہ کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ ہر انسان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ دھڑکن صرف سوچ سکتی تھی، کیونکہ بولنے کی ہمت تو کردم شاہ کے سامنے اس میں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ ارے سویرا بچے،
تم بھی گھوم آتی گاؤں، دھڑکن گئی ہے؟ رضوانہ پھپھو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، بیزاریت سے بھرپور جواب آیا، جبکہ ان کا اس طرح سے اپنے کمرے میں آنا سویرا کو ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ سویرا نے کیا کہا تھا؟ یہ تو پھپھو سئی کو سمجھ نہ آیا، لیکن اس کا لہجہ بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ اس کا سب سے کٹ کے رہنا سبھی نوٹ کر چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کی پھپھو سئی تھی۔ رشتے کا احساس اور اس رشتے سے جڑے جذبات انہیں اس کے پاس بیٹھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اچھا بتاؤ، لندن کیسا ہے؟ لندن میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ وہ اس سے بے تکی باتیں کرنے لگیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے آپ کے پاکستان اور میرے لندن میں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں کسی نے مجھے باہر نہیں جانے دیا۔ آزادی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے وہ منہ اٹھا کر آ جاتا ہے کمرے میں، پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ وہ کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر بولی، جبکہ احساس توہین سے پھپھو سئی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹا سئی، اس کمرے سے باہر بھی نکلا کرو، آخر ساری زندگی تم نے اسی گھر میں رہنا ہے۔ وہ اسے کچھ احساس دلانے والے انداز میں بولی اور اٹھ کر باہر چلی گئیں، جبکہ ان کے جاتے ہی سویرا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا پہلا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ تائشہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ تم بھی چلی جاتی کردم کے ساتھ۔ وہ کب سے گھر میں بلائی پھیر رہی تھی جب احمد شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ جی ماموں سئی، میں جانا تو چاہتی تھی لیکن گھر میں بہت کام تھا۔ اب کردم سئی کے آتے ہی مجھے انہیں چائے بنا کر دینی ہوتی ہے، اور پھر صبح کے لیے ان کے کپڑے بھی تیار کرنے ہوں گے، اور میرے خیال میں آج رسوئی میں بھی ان کی پسند کا کچھ نہیں بنا۔ لگتا ہے ان کا کھانا بھی الگ سے بنانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، میری بچی تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، ہر کام کردم کی مرضی کا ہوتا ہے یہاں تو۔ احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو تائشہ شرما دی۔ تھوڑی سی اپنی عقل میری بیٹی کو بھی بانٹ دو، اسے تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ مقدم کے مزاج کے مطابق خود کو ڈالتے ڈالتے اسے بہت وقت لگ جائے گا، لیکن تم دونوں کا تو زندگی بھر کا ساتھ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ احمد شاہ نے بہت محبت سے اسے التجا کی تھی۔ کیوں نہیں ماموں سئی، آپ فکر نہ کریں۔ تائشہ کی تو جیسے مراد بھر آئی تھی۔ وہ سویرا کے کمرے کی طرف آئی تھی، لیکن کمرہ اندر سے بند تھا۔ 3 بار کھٹکانے کے بعد بھی اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ مایوس لوٹ آئی۔ وہ لوگ کہاں آئے تھے دھڑکن کو نہیں پتا تھا۔ اگر یہاں پر شادی ہو رہی تھی تو یہ کس قسم کی شادی؟ کہ بابا سئی سے بتایا کرتے تھے کہ پاکستان کی شادی میں بہت مزہ آتا ہے، یہاں پر کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ دھڑکن سوچتے ہوئے حوریہ کے ساتھ اس کے کمرے نما گھر میں داخل ہوئی، جہاں ابھی کردم شاہ تیزی سے داخل ہوا تھا۔ چھوٹے سئی، آپ یہاں؟ آپ لوگ شہر گئے ہوئے تھے؟ سامنے کھڑا اکبر کانپتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ ہاں گئے تھے شہر، لیکن میں نہیں۔ دادا سئی اور تم نمک حرام ان کی غیر موجودگی میں اپنی بچی کی شادی کر رہے ہو؟ بلکہ یہ کہنا تو غلط ہوگا، تم اس کی شادی نہیں کر رہے، تم اس معصوم بچی کو بیچ رہے ہو۔ بتاؤ کتنے میں بیچا ہے تم نے؟ تم نے اپنا ایمان بتاؤ، مجھے کیا قیمت لگائی ہے تم نے اس معصوم بچی کی؟ اس نے سامنے کھڑی دلہن کے روپ میں 10 سے 11 سال کی بچی کی طرف اشارہ کیا۔ دادا سئی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم گاؤں میں رہو گے، کسی کا ہونا ضروری ہے، لیکن میں نے کہا دادا سئی آپ فکر نہ کریں، یہ گاؤں والے تو ہمارے اپنے ہیں، آپ کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ لیکن تم نے کیا کیا تھا؟ یہ صلہ دیا تم نے دادا سئی کے احسانوں کا؟ ارے ان کی نہ صحیح اس معصوم بچی کا خیال کر لیتے، یہ تو تمہاری اپنی بیٹی ہے، جس کا نکاح تم نے اپنے سے 2 سال کم عمر کے آدمی سے کر دیا ہے۔ کردم نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور سامنے کھڑے آدمی کے پاس آیا۔ ابھی کے ابھی طلاق دو بچی کو۔ وہ اسے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے بولا تو آدمی نے گھر برا کر اکبر کو دیکھنے لگا۔ باسل، اس آدمی کو لے جاؤ، اور جب تک یہ بچی کو طلاق نہ دے دے اسے چھوڑنا مت، اور اگر تم اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو آج سے اس کے منہ میں جانے والا ہرن والا بھی حویلی سے آئے گا، لیکن 18 سال کی ہونے سے پہلے تم نے اس کی شادی کرنی چاہی تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہاری بیٹی ہے۔ آج کے بعد اس گاؤں میں 18 سال سے کم کسی بچی کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ کردم شاہ کا بنایا گیا قانون ہے، اور اگر کسی نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو کردم کا وہ روپ دیکھے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارے گاؤں میں بچپن میں نکاح کر دیا جاتا ہے، ایسا کرنے والے 18 سال سے پہلے بچی کی رخصتی نہیں کر سکتے۔ فیصلہ سناتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ اکبر ابھی تک اپنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ کردم کو باہر چلے جاتے حوریہ نے فوراً دھڑکن کا ہاتھ تھاما اور باہر لے گئی۔ حوری دیدہ، وہ بڑا آدمی دولہا تھا کیا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حوریہ نے آواز کم کرنے کا اشارہ کیا تو وہ لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس بار آرام سے پوچھنے لگی، وہ دلہن کتنی پیاری تھی، اور دولہا تو بابا کی ایج کا تھا، مجھے نہیں اچھا لگا۔ وہ منہ بس توڑ کر بولی، ویسے حوری دیدہ، پاکستان کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ عجیب و غریب سی، اتنی بورنگ ہوتی ہیں کیا؟ یہاں کی شادیاں، مقدم لالا اور سویرا دیدہ کی شادی بھی ایسی ہی ہوگی؟ وہ معصومیت سے منہ پھیلا کر پوچھنے لگی۔
جبکہ مقدم شاہ کے ذکر پر حوریہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اماں سے اس کا رشتہ مانگے گی۔ بولو نا حوری دیدہ، پاکستان کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ وہ اس کا ہاتھ زور سے ہلاتی اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر لائی۔ تم تھوڑی دیر اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ اس بار مقدم شاہ سے آنکھیں دکھاتا سختی سے بولا تو اسے چپ لگ گئی، لیکن گاڑی جیسے ہی حویلی کے باہر آ کر رکی، اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، خروس۔ دھڑکن ناشتہ کرنے نیچے آئی تو ٹیبل پہ دادا سائیں کو بیٹھا دیکھا۔ احمد شاہ بھی ابھی ابھی آئے تھے۔ بابا سائیں کو دیکھ کر نظریں جھکا گئے۔ دادا سائیں، شکر ہے آپ کا چہرہ نظر آیا، ورنہ تو آپ غائب ہی ہو گئے تھے۔ دھڑکن مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی اور جھک کر ان کا گال چوما۔ گڈ مارننگ۔ وہ مسکرا کر ان کے دائیں سائیڈ والی چیئر پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی اس حرکت کو سب نے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ دادا سائیں نے کوئی خاص رسپانس نہ دیا۔ بیٹا سائیں، یہ آپ کی کرسی نہیں ہے۔ رضوانہ پھوپھو نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ارے پھوپھو سائیں، یہ چیئر میری نہیں بلکہ لکڑی کی ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول کر کھلکھلا کر ہنسی اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن یہ چیئر… مقدم شاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ مقدم لالا، آپ ناشتہ کریں، ورنہ آپ کے پراٹھے پہ میری نظر ہے۔ پھر بعد میں مت کہیے گا کہ پہلا بتایا نہیں۔ آج تک عائشہ میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ مقدم شاہ سے اس طرح سے بات کرتی، اور حوریہ تو اس معاملے میں سب سے پیچھے تھی۔ مقدم شاہ اس کی بات پر مسکرا دیا اور اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ویسے میں آپ سے ناراض ہوں مقدم لالا۔ فون پر آپ نے بولا تھا کہ ہم گھومنے والے ہیں، لیکن آپ کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آپ کی وجہ سے میں اس خروس… اس نے ایک نظر دادا سائیں کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کردم لالا کے ساتھ گئی تھی، گھومنے ہی نہیں دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ ساری رات یہی رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ آواز کو موٹا کرتی منہ بنا کر کردم شاہ کی نقل اتارنے لگی۔ اس نے پھر سے دادا سائیں کی طرف دیکھا، جن سے ان کے پوتے کی برائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ او کم آن دادا سائیں، یہ صرف ایک جوک تھا، ریلیکس، اس نے شاہ سائیں کو دیکھ کر کہا، جبکہ احمد شاہ سے چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ تایا سائیں اور تائی اماں سائیں نے نہ جانے کس چیز کی گھٹی دی ہے ان کو، قسم سے ایسے گھورتے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر مسکرانے والا صرف مقدم شاہ ہی تھا۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے اس سے تو اس کی چیئر پر کیوں بیٹھی ہو؟ مقدم شاہ نے مسکرا کر پوچھا، لیکن دھڑکن اس صدمے کو سکون سے برداشت نہیں کر سکی۔ وہ کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھی۔ اوہ گاڈ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ اس خروس کی چیئر ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ بتا تو رہے تھے، تم نے کہا لکڑی کی ہے۔ مقدم شاہ کو اس کی کنڈیشن مزہ دے رہی تھی۔ لالا سائیں، آپ کو نہیں پتا، یہ چیئر لکڑی کی نہیں بلکہ کردم دی مانسٹر کی ہے۔ وہ مڑ کر کرسی کی طرف اشارہ کرنے لگی، لیکن پیچھے دیکھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لالا، آپ کردم لالا، آپ اس کی آواز کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کردم لالا۔ دھڑکن نے ایک نظر دادا سائیں کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے بھاگ کر ان کی کرسی کی دوسری سائڈ چھپ کر بیٹھ گئی۔ دادا سائیں، بچا لیں، یہ بیسٹ مجھے کھا جائیں گے۔ وہ ہلکی آواز میں منمنائی، جبکہ کردم اس کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ کردم سائیں، آپ بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ شاہ سائیں اپنی ہنسی دبا کر بولے تو وہ اسے ڈھونڈنا چھوڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ بھی اٹھیں، بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ شاہ سائیں کا لہجہ نرم تھا۔ نہیں دادا سائیں، میرا ناشتہ ہو گیا، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے ان کا گال چومتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نہ جانے کیوں دادا سائیں کو یہ لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر انہیں سکون ملتا تھا۔ مقدم شاہ اسے اپنی بہن کی طرح چاہنے لگا تھا۔ حوریہ کے لیے وہ اپنے دل میں ہمیشہ سے جذبات رکھتا تھا۔ عائشہ اس کے خوف سے کبھی اس کے ساتھ فرینک نہیں ہوئی تھی۔ دھڑکن حویلی کی رونق بن گئی تھی۔ پہلی بار اس حویلی میں کوئی ایسا آیا تھا جس سے یہ حویلی خالی خالی نہیں لگتی تھی۔ ہر وقت کہکے شرارتیں، دھڑکن سب کو بہت ہی پیاری ہوتی جا رہی تھی، سوائے کردم کے۔ کردم شاہ نے ایک نظر پلیٹ کی طرف دیکھا، جس سے ایک ہی چھوٹا سا نوالا لیا گیا تھا۔ حوریہ نے جلدی سے پلیٹ اٹھائی اور اس کے لیے دوسری پلیٹ تیار کرنے لگی۔ آسمہ بھی، جائیں دھڑکن کے لیے ناشتہ لے جائیں، اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ حوریہ نے ملازمہ سے کہتے ہوئے کردم کے سامنے ناشتہ رکھا۔ ہاں، اس کے لیے کچھ بھیج دو۔ اس نے ناشتہ نہیں کیا، بیچاری سارا دن اچھلتی کودتی رہتی ہے، بھوکی رہ جائے گی۔ دادا سائیں نے بے اختیار کہا تو سب ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ شاید ہی مقدم اور کردم کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی کی اتنی پرواہ کی تھی۔ یار یہ دھڑکن کیا چیز ہے، کیسے کردم سائیں کی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر انہی کو انگریزی میں گالیاں دینے لگی۔ عائشہ جب سے باہر سے آئی تھی تپی ہوئی تھی، اسے کردم سائیں کی کرسی پر دھڑکن کا بیٹھنا ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ ارے تاشی دیدہ، جو بھی تھا، ویسے دھڑکن چھا گئی، کیسے نانا سائیں سے باتیں کر رہی تھی اور مقدم لالا سے کیسے باتیں کر رہی تھی۔ آج تک تو ہم میں سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی۔ حوریہ کو دھڑکن کی دلیری بہت اچھی لگی تھی۔ ارے مقدم لالا کو تو ہونے والی سالی ہے، لیکن نانا سائیں کے سامنے اس کی زبان کے تیور دیکھے تھے؟ تم نے توبہ توبہ، نہ کوئی شرم نہ کوئی لحاظ۔
کردم سئی کو تو اس کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ دیکھا تھا تم نے کیسے اس سے گھورے تھے؟ مجھے تو پکا یقین ہے یہ لڑکی ان کی لہر کا نشانہ بنے گی، تائشہ نے کہا۔ ہاں دیدا، کردم لالا کافی غصے میں لگ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سی بات پر وہ اسے کچھ کہیں گے، اور مونسٹر کوئی گالی نہیں ہوتی، حوریہ نے بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، میٹرک پاس ہوں، میں زیادہ سمجھایا مت کرو مجھے، تم سے زیادہ انگریزی سمجھتی ہوں میں۔ تائشہ کو اس کی بات پر غصہ آیا، لیکن حوریہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مونسٹر کو گالی سمجھ رہی ہے، لیکن وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی۔ ویسے کردم سے یہ درکن بھی کیا لڑکی ہے، قسم سے مقدم شاہ جب سے ڈیرے پر آیا تھا ہنسے جا رہا تھا، مجھے تو انتہائی بدتمیز لگتی ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ تک نہیں ہے۔ دیکھا تم نے وہ دادا سی سے کیسے بات کرتی ہے، جانتی بھی ہے کہ دادا سی ان لوگوں سے ناراض ہے، پھر بھی ہر بات میں گھستی ہے۔ کردم نے اپنے خیالات بیان کیے۔ لیکن کردم سے شاید تم نے نوٹ نہیں کیا کہ دادا سی دھڑکن کی پرواہ کرنے لگے ہیں، ہو سکتا ہے دادا سی چاچا سی کو معاف کر دیں۔ مقدم شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دھڑکن کی ان بچکانہ حرکتوں سے وہ دادا سی چاچا سی کو معاف کر دیں گے تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ دادا سی دھڑکن کو پسند کرنے لگے ہیں، ورنہ اتنی باتیں تو وہ کسی کی برداشت نہیں کرتے۔ کردم نے سوچتے ہوئے کہا، بہت کیوٹ ہے ویسے۔ مقدم شاہ نے مسکرا کر کہا، کیوٹ کا پتہ نہیں، باتیں بہت کرتی ہے۔ کردم شاہ کی بات پر مقدم شاہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔